اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کا امر ہے, اس کے بارے میں کم ہی بس اب آپ کو ہمیں کم ہی علم ہے بس. تو understand this is such a big subject when we say کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھانے ہیں, روح کا معاملہ ہوتا ہے, رات کو روح نکلتی ہے, رات کو ہی خواب آتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ خواب جو ہے وہ اس دنیا کی گائیڈنس ہیں, روح کہیں اور گئی ہوتی ہے, جسم ادھر ہی پڑا ہوتا. تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ جو ہے نا خواب وہ رات کا معاملہ ہے, تو یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر اس کو الگ الگ ٹیسٹنگ کر لیں کہ کیا خواب روح کے ساتھ معاملہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ایک خواب روح کے ساتھ نہیں تو جسم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہی یہ سارے کی ساری خواب کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. یا پھر روح خود جس دنیا میں جاتی ہے وہ اس دنیا جو ہے نا اس کی میموری خواب ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی وہی میں نے کہا بہت لمبی بحث ہے کہ جو ہے نا میموری وہ دماغ کی وہ الگ سے سٹور ہے اور روح کے اندر میموری الگ سے سٹور ہے, بیکاز خواب جو ہے وہ نظر پوری رات کا آتا ہے ہمیں. تو اگین چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سوئیں تب بھی آپ کو 3 سال کا خواب آ سکتا ہے, چاہے آپ 10-12 گھنٹے سوئیں اور آپ کو 1 منٹ کا ہی خواب آئے. یہ سارے معاملات چونکہ درست ہیں تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جو وہ لائف ہے وہ ٹائم لیسنس کی لائف ہے. یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے اپنا مطلب میرے سامنے کئی لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا, مجھے اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر ہے, سب کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ, اس میں کوئی میں انہونی بات نہیں کرنے والا, کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کانشیسلی سوئے ہیں اور آپ نے بغیر کسی اپنی فزیکل سینسز کے تھرو سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور آپ نے آنکھ کھولی اور صبح ہو چکی ہے. میرے ساتھ تو ہوا ہے کئی دفعہ اور ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا یقیناً. میں نے تو اتنے لوگوں سے پوچھا, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہاں وی ریمبر دیٹ نائٹ. A lot of people have told me کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہے ان کے لیے کہ کانشیسلی آنکھ کھول کے بس آنکھ پلک جھپکی ہے اور صبح ہو چکی. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور کانشیسلی آپ اس کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایک خواب آتا ہے جس میں آپ کو اتنا لمبا خواب آتا ہے, اس میں آپ نے عمر گزاری, اپنی پوری جنریشن گزار دی ہوتی ہے, آپ کے بچے اور پوتے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور 4 گھنٹے کی نیند نہیں ہوتی آپ کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ whatever goes through in a totally different dimension where there is a totally different concept of time. That's very evident. And I'm not saying کہ یہی ہے ضروری بات. جو دوسری بات ہے کہ وہ ہماری ٹائم زون کے اندر سارا معاملہ ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اتنے سارے ایویڈنسز کے بعد یہ بات تو کلیئر ہے کہ یس انٹر ڈیمینشنل ٹریول تو ہوتا ہے. اگر ہر جگہ نہیں ہوتا تو ہو ضرور سکتا ہے, ہر خواب میں نہیں ہوتا ہوگا, مگر جس خواب ابھی ہوا ہے اس میں کوئی ایسی وہ اچنبے کی بات نہیں ہے, بیکاز ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جو اس شخص کو جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں وہ واقعی takes a time taking journey he went through. So it is an interdimensional travel for sure. It could be inside this dimension, but it is definitely not in the same course جو کہ اس نے of course وہ تو بستر میں پڑا, اس کو اس کورس میں سے تو نہیں گزارا گیا. So it's a trajectory of maybe your soul which comes in and gathers everything, اور وہ اس دنیا کی ہی لینگویج جو کہ آپ کو تعبیر رویا کے پروفیسر ڈی کوڈ کر دیتے ہیں, اور اس کے تواتر سے ہی پتہ چلا ہے کہ لومڑی کو دیکھ لینے سے یا کس جانور کو یا شیر کو یا سانپ کو دیکھ لینے سے تواتر سے ہی تعبیر بتائی گئی ہے, تو انہوں نے اس کو پھر رقم کرنا شروع کر دیا. تو وہ لینگویج ڈی کوڈنگ الگ ہے. مگر آپ کا سوال چونکہ لینگویج ڈی کوڈنگ کا نہیں ہے خواب کی, تو خواب انٹر ڈیمینشنل ہے. مخالف گمان میرا یہی ہے کہ it is, if not a dimension, that is definitely a totally different wormhole. This is how things manifest in front of us in our conscious mind. خواب جو ہے نا جب آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, تو آپ کانشیس مائنڈ کے اندر اس میموری کو پوری طریقے سے پلے کرتے ہیں. اور مولانا سیری کے پاس ہی ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب جو ہے نا وہ یاد نہیں آ رہا,
تو میں کیا کروں. تو مولانا سید نے کہا کہ درخت کے بارے میں سوچیں اور درخت کو ڈسکرائب کریں. جیسے انہوں نے درخت کو ڈسکرائب کرنا شروع کیا تو ان کو وہ خواب یاد آ گیا. So it's a conscious trigger that you can have to actually gather the memory from your hippocampus or wherever this memory of the soul is hidden. So understand how important all of these things are, and to understand the dimensions. پہ قرآن پاک میں یہ جو ہے نا سورہ زمر میں جو یہ معاملہ آیا ہے وہ تو کلیئرلی بتا دیا کہ چھوٹی موت کہا. چھوٹی موت ہوتی ہے نیند جو ہے نا, جب روح نکل جاتی ہے اور پھر صبح واپس آتی, جب بھی اٹھتے ہیں تو واپس آئی جاتی. تو یہ اب اس کی تفصیل کرنی پڑے گی بہت زیادہ کہ روح کا کانسیپٹ کس طریقے سے دیکھنا ہے. جتنا بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی نہیں بتایا اس کا, خود ڈائریکٹلی کہا کہ نہیں بتانا, بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب روح کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بس باقی ساری چیزیں بتا دی. 3 سوال تھے نا یہودیوں کے, تو روح کا جو سوال کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے. اس کے اوپر اتنی بڑی بحث ہے کہ یہودیوں کے 2 سوال تو بڑی تفصیل سے بتایا اللہ نے, اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے شن کیوں کر دیا, بڑی تفصیل سے بحث ہے اس کے اوپر علماء کی. پاکستان اردو میں نے کوئی تفسیر ایسی پڑھی نہیں جس میں اس پہ بحث کے اوپر اتنا زیادہ معاملہ کیا گیا ہو. سورہ بنی اسرائیل کی آئی تھی, آخری کچھ آیات میں سے آئے, اس میں یہودیوں نے ذوالقرنین کا سوال پوچھا, پھر اصحاب کہف کا سوال پوچھا اور روح کا سوال پوچھا. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ. تو بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف اکٹھی کر کے یہ تینوں سوالوں کا جواب ہے. بنی اسرائیل اور سورہ کہف اکٹھی کریں گے تو یہ تینوں سوالوں کا سیریل آپ کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا. السلام علیکم, دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے اس چینل پہ ایک ورلڈ آف ڈریم پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی اور یہ سیریز کا آلموسٹ 3را پارٹ تھا. پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ میں شیخ نے خواب کیا ہوتے ہیں اور خوابوں کی انٹرپریٹیشن کس طرح کی جاتی ہے اور امپیکٹ آف ڈریم انسان کی زندگی میں کس طرح کر سکتے ہیں اسلام کے اکارڈنگ جو بھی ہوتی ہیں چیزیں, ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی, کیونکہ اگین وہ یہ بات ہے, کافی لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ ویڈیو کی ڈیوریشن بہت کم رکھتے ہو, تو دیکھیں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو ہم کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم کمپلیٹ سیشن اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں, سو ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے پارٹس میں ویڈیو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آئی ہوپ سو کافی لوگوں کو میسج کرنے میں ہو جاتا ہے کہ شیخ اس ویڈیو میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے میسیج کو کس طرح کیری کرنا ہے یا پھر اس کو کس طرح پک کرنا ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, آپ کو کمپلیٹ میسیج چاہیے ہوتا ہے, تو کائنڈلی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیا کریں, بندے کو ایزیلی چیزیں ایکسیس مل جاتی ہے. اگر پھر بھی آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا, آپ وہاں پہ جا کے ایزیلی کمپلیٹ سیشن دے سکتے ہو. اس ویڈیو میں شیخ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان خواب نیند کے عالم میں چلا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں نیند آدھی موت ہے اور موت پوری نیند ہے. جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کو اس دنیا کے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی خبر خیال ہی نہیں ہوتا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی کیس بائی کیس چیز میٹر کرتی ہے کہ کچھ لوگوں کی نیند بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے چلی جاتی ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. اور میں کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی سراؤنڈنگ میں کوئی تھوڑی سی بھی ایموشن ہو جائے تو وہ اس ٹائم لائن سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں, ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے. کچھ کہ یہ کیس بائی کیس چیز میٹر کرتی ہے. سو اگر آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی جو سی روح ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں چلی جاتی ہے, کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے, تو میں آپ کو ایک مووی سجیسٹ کرتا ہوں. ایک مووی ہے ایکس مین دا ڈیز آف فیوچر, اس طرح کا کچھ اس کا نام تھا. آپ وہ مووی دیکھیں, اس سے آپ کیونکہ جب ایک انسان گرافیکلی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو کنزیوم کر سکتا ہے. آپ کے یہ کنسیپٹ اس سے کافی اچھے طریقے سے نا پک کر لو گے آپ, کیونکہ انہوں نے بالکل سیم ایسے یہی کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ وہ خواب میں چلے جاتے ہیں, خواب کے تھرو ہی وہ کسی اور ڈائمینشن میں جا کے اپنا جو بھی انہوں نے کام پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. سو بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں اتنے بہت ڈائجسٹیبل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ آؤٹ آف دا باکس جا کے کام کر رہا ہے, آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ نیا پریزنٹ کر رہا ہے.
کیونکہ سچویشن از ویری کریٹیکل. دیکھیں ابھی ہمیں ایک ٹیبل پہ گیدر کرنا پڑے گا. جب تک ہم ایک ٹیبل پہ سراؤنڈنگ ٹیبل پہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے, سائے سر کی بات لے لیں, یوتھ کلب کی لے لیں, انجینئر صاحب کی لے لیں, مفتی صاحب جو بھی اس سیکٹر میں آ رہے ہیں, چیزیں اسلام کو یوتھ کو اسپیشلی گائیڈ کر رہے ہیں, جب تک ہم ان لوگوں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا نہیں نہ کریں گے تو کبھی بھی سالڈ چینج پاکستان سے نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک کی آڈینس ہے وہ دوسرے کو اگر کیچ کرے گی تو دیکھیں کتنا بڑا کلسٹر بن جائے گا. اور ساحل سر کا ایم ہی شروع سے یہ, اگر آپ ان کو سن رہے ہو تو 4 سال سے ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اب میک یور کلسٹر, اپنے کلسٹر بنائیں, اپنے کلسٹر بنائیں. کیونکہ جب تک ہمارے پاس کلسٹر نہیں ہوگا ہم فلسطین تو کیا پاکستان کی بھی کوئی چینج نہیں لا سکتے ہیں. اور کلسٹر کے لیے کیا ہوتا ہے, ہم تو ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں جس میں گیم آف نمبر ہوتے ہیں, جس کے پاس نمبر ہوتا ہے وہ بگر چینج لے کے آ سکتا ہے, وہ ونڈز آف چینج لے کے آ سکتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایگو آ جاتی ہے, وہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ یار یہ اس نے پریزنٹ کیا ہوتا ہے, میں اس کو ایگری نہیں کرتا, اور ڈس ایگری کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. نو میٹر کہ کتنا یوتھ اس سے سم کائنڈ آف انسپائریشن حاصل کر کے خود کو کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے, نو میٹر ڈزنٹ میٹر. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چیز پرووائڈ نہیں کر رہے, پہلے اس نے کر دیا تو بس کیا کرو, اس کو رگڑ کے رکھ دو. آپ کو مزید اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا, اور میرے چینل پہ بھی اس کی 2 پہلے ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں, آپ وہ بھی لازمی دیکھیے.